खुशामदीद है आपका इमरानियत की दर्स में। हमारे आज के मौजू का अनवान है समाजी ढांचा और तर्ज अमल। हम जिस अनवान पे बात करेंगे वो हिंदुस्तान बतौर कसीर माशरा और हिंदुस्तान बतौर कसीर माशरे में हमें कुछ अहम नुक्तों की बात करनी है, जिसमें पहली बात तारुफ की होती है। इस कोर्स की पहली इकाई यूनिट नंबर 1 हिंदुस्तान में इकाई और तनु, ब्लॉक नंबर 1 इंडिया बतौर एक जामिया माशरा। आपने हिंदुस्तान में इतिहाद के पहलुओं के साथ साथ तनु के एक दूसरे को काटने के पहलुओं के बारे में सीखा। ये यूनिट बदलते हिंदुस्तान से मुतल्लिक है। तमाम माशरों की तरह हिंदुस्तान भी बदल रहा है, नई तब्दीलियों को एडजस्ट कर रहा है और साबित कदमी से तरक्की कर रहा है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि हिंदुस्तान बदल रहा है। पहले मौजू में हमने बात की थी कि किस तरह से हिंदुस्तान में तनु है और किस तरह हिंदुस्तान में मफाहिमत का इजहार है। उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए हम इस तरह पहुंचते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान बदल रहा है और हिंदुस्तान में किन किन चीज़ों में बदलाव आ रहा है और हिंदुस्तान किस तरह से तब्दीलियों में एडजस्ट कर रहा है और इन तब्दीलियों को एडजस्ट करने के बावजूद हिंदुस्तान किस तरह से तरक्की की उड़ान भर रहा है। बूढ़े अफराद अक्सर जमा होने के बाद से ना खत्म होने वाली तब्दीलियों की तरफ इशारा करते हैं और ये कि इनके आसपास की हर चीज तेजी से बदल रही है। अगर आप याद कर सकते हैं तो अक्सर कहानियों और मिसालों के जरिए इसकी वजाहत की जाती है। किस चीज की वजाहत की जाती है कि जिंदगी गुजरने के तरीकों, रिवायात, इक़दार, अकायद, हता के रिश्तों ने भी वक्त के साथ साथ नई शक्ल इख्तियार की। वो याद तो पढ़ते हैं या वक्त गुजरने के साथ सुकड़ जाते हैं। तब्दीलियां इंसानी माशरे के लिए लाजमी और नागुज़ेर है। अगर हम किसी उम्र दराज शख्सियत की बात करेंगे, वो भी अक्सर ये चीज कहते हैं कि हमारे दौर में किस तरह की चीजें हुआ करती थी और हमारे दौर में कौन कौन सी चीजें तब्दील हो गई और हमारे दौर में जो चीजें तब्दीली हो गई उन्होंने हमारे तरीकों, हमारे रिवायात, हमारे इक़दार और हमारे अकायदों पर क्या असर छापा। क्योंकि एक इंसान, बनी नवा इंसान जो है, वो अक्सर तब्दीलियों का शिकार रहता है। चाहे माजी की बात करे, चाहे मौजूदा दौर की बात करे, चाहे आने वाले दौर की बात करे। एक इंसान ने तरक्की की, एक ऊंचान बढ़ी, लेकिन इस उड़ान को भरने से पहले उसने बहुत सारी तब्दीलियां आपस में पाई और यही वजह है कि वो उड़ान भर सका और वो सफर करने लगा और इस सफर के दौरान उसने बहुत सारी तब्दीलियां पाई और यही तब्दीलियां है जिसने उसके अकायदे, उसके एहतिकाद, उसके रिवायात, उसके तर्ज जिंदगी और उसके तर्ज अमल को बिल्कुल तब्दील कर दिया। और यही चीज एक उम्र रसीदा शख्स से भी आप पा सकते हो और वो इस चीज का बयां करेगा कि किस तरह से उसने अपने वक्त की जवानी में कौन कौन सी चीजें देखी और आने वाले दौर में और चलने वाले दौर में वो क्या क्या तब्दीलियां नुमाया देख रहा है। तो लिहाजा हर माशरे में तब्दीली आती है और हिंदुस्तान का माशरा एक तब्दीली से गुजर चुका है और एक तब्दीली में गुजर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं समाजी तब्दीली के माने और नवियत क्या होती है। हमने बताया
کہ کون کون سی تبدیلیاں آئیں اور کیا کیا تبدیل ہو گئی اور کیا کیا تبدیلیوں کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ سماج میں تبدیلی کیا ہوئی اور سماج میں تبدیلی کی نوعیت اور سماج میں تبدیلی کی معنی کیا رہی۔ اب سماج کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے ان چیزوں کی، ان نقطوں پہ وہ شاید سماج سے باہر تھے، لیکن اب ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو سماج میں نمایاں ہے۔ تبدیلی ایک بہت وسیع تصور ہے، یہ ایک بڑا وسیع تصور ہے، ایک عام چیز نہیں ہے، ایک بڑا فلسفہ ہے۔ اگرچہ تبدیلی ہمارے چاروں طرف ہے، لیکن ہم اس سب کو سمجھی تبدیلی نہیں کہتے۔ حالانکہ ساری تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان سب تبدیلیوں کو سماجی تبدیلیاں نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح سال بسال جسمانی نشو و نما یا موسموں کی تبدیلیاں سماجی تبدیلیاں کے تصور میں نہیں آتی ہیں۔ جو جسمانی نشو و نما ہے یا چاہے موسمی تبدیلیاں ہیں یا سماجی تبدیلیوں کے تصور میں یہ سب نہیں آتی ہیں۔ سماجیات میں ہم سماجی تبدیلیوں کو سماجی ڈھانچے اور سماجی تعلقات میں ہونے والی تبدیلیوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ موسم بدل گئے، ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے نشو و نما میں تبدیلی آ گئی، لیکن ہم اس کو سماجی تبدیلی میں تصور نہیں کرتے ہیں۔ اور سماجی تعلقات جو ہوتے ہیں ان میں ہم تبدیلیاں دیکھے اور ان تبدیلیوں کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سماج کے نشو و نما میں کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ سماجی سائنس کا بین الاقوامی سماجی سائنس کے بین الاقوامی ان اسکالرز نے جو تبدیلیاں دیکھی سماجی ڈھانچے میں یا سماجی معاشرے میں عمل اور تعامل کے انداز میں ہونے والے اہم تبدیلیوں کے طور پر دکھتا ہے۔ جو انسائکلوپیڈیا ہے، بین الاقوامی انسائکلوپیڈیا ہے، وہ سماجی ڈھانچے کو یا معاشرے میں جو عمل اور تعامل انداز میں ہونے والے اہم تبدیلیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ معاشرے میں اصول، اقدار، ثقافتی مصنوعات اور علامتوں میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ معاشرے میں جو معاشرے کے اصول ہیں، معاشرے کی ثقافت ہیں، معاشرے کی علامتیں ہیں، ان میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ کس طرح سے؟ تھوڑا غور کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ایک زمانے میں ایک سماجی ڈھانچہ تھا جسے مونارکی کہتے تھے، جس میں جو سربراہ ریاست تھا وہ چنا نہیں جاتا تھا، اس کو وراثت میں چیزیں ملتی تھی۔ لیکن گزشتہ دور تبدیلیوں کی وجہ سے ڈیموکریٹک سسٹم وجود میں آیا، ہر ایک انسان کو ایک موقع ملا اپنا نمائندہ چوز کرنے کے لیے، چننے کے لیے، اور اس انسان کو ہی موقع ملا وہ خود بھی اتر سکے اور اس کی نمائندہ کر سکے۔ یا ثقافتی تبدیلیاں، پہلے زمانے میں جو بھی تہوار ہوا کرتے تھے ان میں ایک طرح کے اقدامات ہوا کرتے تھے، لیکن اب تہواروں میں بھی تبدیلیاں آئی، علامتی تبدیلیاں، بہت ساری تبدیلیاں، چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ انسانی نشو و نما کے متعلق ہو۔ اس نے ایک نمایاں کارکردگی پیش کی اور اس نمایاں کارکردگی کی وجہ سے ہم وسیع تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ دوسرے تمام چیزوں سے بڑھ کر سماجی نظام کی ساخت اور کام میں تبدیلی۔ باقی سارے کام چھوڑ کر اگر ہم بات کریں گے ہم سماجی نظام، اس میں مذہب ہے، اس میں سیاست ہے، اس میں علم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہی ساری چیزیں مل بیٹھ کے ایک چیز بناتی ہے جسے ہم سماج کہتے ہیں، اور یہی سماج ہے جس کی وجہ سے ہم تبدیلیاں پا لیتے ہیں۔ سماجی تبدیلیاں کے عمل کے نتیجے میں ادارے، تعمیل کے نمونے، کام، تفریح، سرگرمیاں، کردار، اصول،
اور معاشرے کے دیگر پہلوؤں کو وقت کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جو انسان کے اصول ہیں، جو معاشرے کے اصول ہیں، جو معاشرے میں بنے ہوئے قانون ہیں، اور وہی سب قانون ایک انسان کے پاس آ کے پھر اس میں نمایاں تبدیلیاں لاتی ہیں۔ اور نمایاں تبدیلیاں یہی شاید ہیں۔ سماجی تبدیلیاں کے پہلو دیکھتے ہیں۔ سماجی تبدیلیوں کے 3 پہلو ہیں۔ سماجی تبدیلی بنیادی طور پر تبدیلی کا عمل ہے جس میں تبدیلی کے معیار کا کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ، معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کا تعلق ثقافت میں ہونے والی تبدیلیوں سے ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی سماجی ثقافتی تبدیلیوں کے بارے میں بات کرنا مفید ہوتا ہے۔ جو معاشرے میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں نا، ان کے متعلق جو بھی کبھی کبھی سماجی ثقافتی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ تاہم کچھ سماجی ماہرین سماجی تبدیلیاں اور ثقافتی تبدیلیاں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ کچھ جو سماجی ماہرین ہیں، ماہرین سماج ہیں، وہ ان 2 جڑوں میں دوری دیکھتے ہیں اور فرق کرنا چاہتے ہیں۔ سماجی تبدیلیوں کو سماجی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جو سماجی تبدیلیاں ہیں، سماجی ڈھانچے کو، ان کی تبدیلیوں کو بیان کرنا سماجی ڈھانچے میں ایک اہم چیز ہے۔ معاشرے کے سائز میں ہونے والی تبدیلیاں سمیت، کیونکہ معاشرے کا سائز جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ پہلے دور کی باتیں، چاہے جو بھی ہمارے پاس سماج آئے، ثقافت آئی، چاہے ہرپن سویلائزیشن ہو، میزوپوٹیمین سویلائزیشن ہو، جو بھی تہذیبیں یہاں پہ گزری ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا پہلا جو وجود میں آئی تو کسی دریا کے کنارے میں وجود آ گئی، اور اس دریا کے کنارے میں وجود آ کے پھر بہت سارا وقت انہوں نے گزارا، اور وقت گزرنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، اور نسل پیدائش بھی ہو گئی، اور اس نسل پیدائش کی وجہ سے پھر نسل کی افزائی بھی ہو گئی، اور اس طرح سے پھر وہ علاقہ جو ہے وہ ان سارے لوگوں نے لیا جو وہاں پہ رہنے لگے، اور اس وقت میں شاید وہ علاقہ بنجر تھا، علاقہ ویران تھا، اور وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ اس لحاظ سے وہاں بیٹھے کہ وہاں پانی ہے۔ اکثر جو تہذیبیں ہیں وہ اس چیز کا ورد کرتے ہیں، وہ اس چیز کا اکثر مان لیتے ہیں کہ جو جہاں پہ پانی ہے وہاں اس پانی کے ساتھ وہاں ان کو بہت ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو میسر ہونے کے بعد پھر وہ اپنی زندگی کا جو ہے شعور وہ استعمال میں لاتے ہیں۔ یا خاص سماجی اداروں میں یا ان کے درمیان تعلقات میں اداروں اور محسوس کرتے ہیں، اور وہ ادارے جو ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ سماجی تبدیلیاں بنیادی طور پر حقیقی انسانی رویے سے مراد ہیں۔ دوسری طرف ثقافتی تبدیلیاں سے مراد ثقافتی مظاہر میں تاخیر ہے، جیسے علم اور نظریات، جیسے آرٹ، جیسے مذہبی، اخلاقی، عقائد، اقتدار، عقائد علامتی نظام وغیرہ۔ سماجی انسانیات حقیقی انسانی رویے کو پیش کرتی ہے، اور اس میں وہ ساری تبدیلیاں ہمیں بتاتی ہیں جو اقدار میں آئی، جو اخلاق میں آئی، جو عقائد میں آ گئی، جو علامتی نظر میں آ گئی۔ یہ چیز اس لیے آئی کیونکہ انسان نے چیزوں کے بارے میں غور کیا، اور چیزوں کے بارے میں غور کرنے کے بعد
ایک انسان کو علم حاصل ہوا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس نے اس پہ دعا کارکردگی کی اور اس نے اس چیز پہ زور دیا کہ میں تحقیق کروں، اور تحقیق کرنے کے بعد اس نے ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی اجازت لائی، کیونکہ چیزوں کی ایجادت جو ایجادات ہوتی ہیں وہ ممکن نہیں ہے، وہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اس میں وابستگی رہے اور اس پہ ایک انسان کھوج کرے۔ اگر ہم تاریخ میں بات کرتے ہیں، بہت ساری اس میں سب سے پہلے جو اہم دور تھا وہ انسان کے ذہن کی لغزش کا تھا، اور انسان کے ذہن کتنا کسی چیز پہ غور کر رہا ہے، اور یہی سارا غور اس کو ایک تجربہ دیتا ہے، اور اسی تجربے کو استعمال کر کے ایک انسان عقل مند بنتا ہے اور اپنے آپ میں نمایاں تبدیلیاں لاتا ہے۔ کیونکہ بہت سے حالات میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے یا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ثقافت کے ایک حصے کے طور پر جدید ٹیکنالوجی کی ترقی معاشرے کا ایک اہم فن اقتصادی ڈھانچے میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے، کیونکہ تبدیلیاں کس طرح سے آئے گی، تبدیلیاں کس پہ آئے گی، اور جس چیز پہ تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی کتنا کس چیز پہ اثر لائے گی، اور جو تبدیلی ایک انسان پہ آئی اس انسان کی تبدیلی کی وجہ سے دوسری چیزوں پہ کتنی تبدیلیاں آ گئی، اور وہی تبدیلیاں ایک عام انسان کی وجہ سے ایک سماج کو کہاں لے رہی ہے اور سماج کے معیار کو کہاں دیکھ رہی ہے۔ تیسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں، سماجی تبدیلیاں اپنے ادارہ کار اور رفتار میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہم چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی بات کر سکتے ہیں۔ تبدیلیاں چکراتی نمونہ کے لیے سکتی ہیں، جیسے جب انتظامی اداروں جا سکتی ہے، جب کسی خاص قوم میں حکومت کا تخت الٹ جاتا ہے۔ تبدیلی میں قلیل مدتی تبدیلیاں مثلاً نقل مکانی کی شروع کے ساتھ ساتھ اقتصادی ڈھانچے میں طویل مدتی تبدیلیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ہم تبدیلیوں کو ایک تحریک کی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں جو سیاست کی تحریک چلی، چاہے وہ مغربی ممالک ہو پہلے دور میں، یا جسے ہم عرب ممالک کہتے ہیں وہ ممالک ہو، ان میں ہم نے 2010-2007 کی عیسوی سے نمایاں پایا کہ تبدیلی آ گئی اور تبدیلی نے حکومتیں الٹ دی، تبدیلی نے حکمرانوں کو پلٹ دیا۔ کیونکہ اگر سب سے پہلے بہت بڑی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے اسے گریٹ سوشل چینج کہتے ہیں، جس نے سماجی سیاسی ڈھانچے کو ایک نیا موڑ دیا، وہ تھا فرانسی انقلاب۔
اور وہی فرانسی انقلاب سماجی ڈھانچے کو بدل دیا، اور سماجی ڈھانچے کے بعد اس نے ان حکمرانوں کو اکھاڑ پھینکا جو ان لوگوں سے بنی تھی جن کا ایک سماج پہ اپنا غلبہ تھا، اور یہ وراثتی سیاست تھی، اور اس میں کسی کو حکمرانی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، یا تبدیلی تحریک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں ایک تحریک چلی، چاہے عربین ممالک ہو، ان کو دیکھا ہم نے کہ اس طرح سے کس طرح سے تخت الٹ دیے گئے، اور تخت کے الٹنے میں پھر کس طرح سے ایک نیا معاشرہ، ایک نیا سماج کی تشکیل کر دی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، تبدیلی ہم نقل مکانی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مائگریشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو شہر میں کام کرتے ہیں یا کسی علاقے میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس جگہ جانے کے لیے، اس جگہ کام کرنے کے لیے ہم میں تبدیلی لانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں جو ماحول ہوگا یہ ضروری نہیں کہ ہم اس ماحول میں عکس ہو سکے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضروری ہے کہ ہم اس ماحول میں رہ کے پھر وہ ساری چیزیں دیکھیں جو ہمیں زیادہ فائدہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی ڈھانچے، جو اقتصادی حالات ہوگی، ایک اثر دیکھا جاتا ہے ایک انسان پہ، ہم سماجی تبدیلیوں میں شامل کر سکتے ہیں، ہم ان ساری تبدیلیوں کو سماجی تبدیلیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ بھارت کی تبدیلی میں سماجی اداروں کی رکنیت اور سائز میں کمی دونوں، تبدیلیوں میں تخصص جیسے مسلسل عمل شامل ہو سکتے ہیں، اور اس میں ایک خاص تکنیکی یا سماجی جیسے متاثر عمل بھی شامل ہو سکتے ہیں، ایجاد بھی ہو سکتی ہیں، ایجاد جو کسی وقت نمودار ہوتی ہے، تبدیلیاں دائرے کار میں بھی مختلف ہوتی ہیں، اس لیے یہ معاشرے کے بہت سے پہلوؤں کو متاثر کر سکتی ہے، اور سماجی تبدیلیاں پوری سماجی نظام کو درہم برہم کر سکتی ہیں۔ جس طرح سے میں نے ابھی بات کی تھی کہ سماجی تبدیلیاں کس طرح سے سماجی نظام کو درہم برہم کرتی ہے، اور کس طرح سے سماجی نظام میں تبدیلیاں لاتی ہے، وہ شاید عیاں ہے اور وہ شاید قابل ذکر ہے، کیونکہ اگر ہم سماجی انقلاب کی بات کریں، جو فرانسی انقلاب آیا، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ڈھانچے کو بدل ڈالا، چاہے سماجی انقلاب ہو، چاہے صنعتی انقلاب ہو، تو ان میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ صنعت کاری کا عمل جس نے معاشرے کے بہت پہلوؤں کو متاثر کیا، اس کی ایک مثال ہے۔ کچھ تبدیلیاں تیزی سے ہوتی ہیں، لیکن دیگر میں طویل وقت لگتا ہے۔ کئی مغربی ممالک کو صنعتی بننے میں کئی دہائیاں لگی، لیکن ترقی پذیر ممالک سے زیادہ تیزی سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے مغربی ملکوں کو کمرشل لیبریشن، صنعتی انقلاب
کا गलबा आने में बहुत सारा वक्त लगा, लेकिन बहुत सारे ममालिकों को ये एक आसान रास्ता था और उन्होंने इस आसान रास्ते को अपने तरीके से पा लिया। लेकिन इसने इस वक्त को पाने के लिए, इस सिलसिले को पाने के लिए इसने बहुत काबिल वक्त लिया। वो ये काम इन कामों से उधार लेकर करते हैं जो पहले ही हासिल कर चुके हैं। आज ज्यादातर माहिरीन समाजियात ये समझते हैं कि तब्दीली हर माशरे में जिंदगी का एक फितरी, नागुज़ेर, हमेशा मौजूद हिस्सा है। जब हम समाजी तब्दीलियों को देख रहे हैं तो हम किसी फर्द की तजुर्बात में होने वाली तब्दीलियों पर नहीं, बल्कि समाजी इधारों और समाजी ताल्लुकात में तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। कुछ इतिहाद, तस्वुरात समाजी तब्दीलियों को एक गैर जानिबदार तस्वुर के तौर पर देखा जाता है। दो दीगर इस्तिलाहात जिनका अक्सर इस तस्वुर के साथ ताल्लुक रहा है वो है इर्तिका और तरक्की, उरूज और तरक्की होना। ये दो मामले हैं और ये दो असलाहत हैं जिनको अक्सर तस्वुरात में लाया गया। इर्तिकाई तब्दीली के तसलसल और सिमत का इजहार करते हैं। इसका मतलब तरक्की से ज्यादा है। तरक्की का मतलब तब्दीली की समत है, लेकिन बुनियादी तौर पर साइंस या मयार में इर्तिका में कुछ ज्यादा अंदरूनी चीज शामिल होती है। ना सिर्फ साइंस में बल्कि साख्त में भी और तब्दीली पाई जाती है। पेशरफ्त का मतलब है किसी हतमी मतलूबा मकसद की समत में तब्दीली। इसमें कदर का फैसला शामिल है। तमाम तब्दीलियां इर्तिकाई नहीं होती है और तमाम तब्दीलियां तरक्की पसंद नहीं होती है। हमेशा तरक्की पॉजिटिव नहीं होती है, कभी कभार नेगेटिव भी होती है। तब्दीलियों की समत के बारे में बहस में कोई कीमती फैसले शामिल करने की जरूरत नहीं है। खानदान का बढ़ता हुआ साइज और माशरा अकाइयों का बढ़ता हुआ साइज तारीखी हकीकत के मामलात हैं। समाजी तब्दीलियां एक कदर गैर जानिबदार इस्तिलाह है, इस माने में कि समाजियात के माहिरीन समाजी तब्दीलियात का मताला अच्छी या बुरी, मतलूबे या नापसंदीदा के लिहाज से नहीं करते हैं। समाजी तब्दीलियां की समाजी नजरियात और तस्वुरात माशरों और इंसानों की तरक्की और तरक्की के बारे में गुफ्तगू का ताल्लुक इंसानी माशरे को मुसलसल तब्दीली से है। ये वाज़िह है कि इंसानी माशरे हमेशा तब्दीली की हालत में रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुतहरिक तब्दीलियों का सामना करते हैं और पुराने मरहले से गुजरते कर नए में दाखिल होते हैं। वो हमेशा बदलते रहते हैं, वो बढ़ते हैं, जवाल पजेर होते हैं, तकनीकी तौर पर फैलते हैं और तरक्की करते हैं। इस अमल में वो इक़दार, नजरियात, इदारों और आबादियों में तब्दीलियों का तजुर्बा करते हैं। वक्त के साथ साथ तागेरत से गुजरते हैं, क्योंकि समाज के मरहले में तब्दीली को देखकर हमेशा बदलाव देखा जाता है और हमेशा ये जरूरी नहीं है कोई किसी चीज में तब्दीली आए वो इसको तरक्की की तरफ लाए, लेकिन बहुत सारी चीजों में तब्दीली आके किसी को नुकसान में डाल देती है।
क्योंकि हमने देखा कि जब लोग किसी चीज का अमल करते हैं, जब किसी चीज में काम करते हैं, किसी चीज का काम करना, किसी चीज को अमल में लाना, किसी चीज को तसव्वुर में लाना, और किसी को असल में ढांचे में लाना, और किसी को एक तर्ज अमल से पेश लाना एक अहम चीज है। लेकिन इस चीज को हम देख रहे हैं कि वो बढ़ते हुए, चाहे जवाल हो, चाहे वो तरक्की हो, चाहे इंसान की अमल हो, चाहे इंसान के नजरियात हो, चाहे इंसान के पेशरफ्त हो, इस चीज को देख के फिर इंसान के शख्सियत में मतलूबा तब्दीलियां नुमायां होती है। इसलिए माशरे का मुतला तब्दीली के तस्वुर से गहरा ताल्लुक रखता है। समाजियात ने अपने आगाज ही तब्दीलियों के मौज़ूआत से की है, क्योंकि मौज़ूआत को अपने मौजू के लिए मरकजी हैसियत से तस्लीम किया गया। अगर हम समाजियात इल्म की बात करें तो समाजियात ने खुद अपने मज़ामीन में एक सोशल चेंज को लाया, क्योंकि अगर हम समाजियात के उभरने या समाजियात के वजूद में आने का जिक्र करें तो उसमें तब्दीलियों का एक अहम हिस्सा है, जिसे मॉडर्निटी एंड चेंज हम कहते हैं। एक तब्दीली है जो देखी गई है और जो देखी जा चुकी है, और वही तब्दीलियां हमारे पास एक इल्म के तौर पर आई, और इस इल्म को हमने समाजियत कहा। हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्खाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स ने अपने अपने तरीकों से इस मौजू को मौजू से जोड़ दिया है। मामला इब्तिदाई समाजियात की तहरीरों में तरक्की और तब्दीली की इस्तिलाहात और तसव्वुरात को एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एक वाज़ेह फ़र्क या तो नहीं बनाया जा सकता है, या अगर बनाया दिया जाता है तो इन्हें मुंतकी तौर पर मुतल्लिका इस्तिलाहात के तौर पर समझा जाता है। इंसानों के बारे में यह कहा जाता है कि जब उनने चीज़ें सीखी और सीखने के बाद उन्होंने अपने रहन सहन में तब्दीली लाई, और इस रहन सहन के बाद फिर उन्होंने अपने आप में एक नई समाज बना दी, और समाज का बनना एक अहम चीज़ है। और यही वो वजह है कि एक इंसान ने बहुत तरक्की की, और तरक्की के बाद फिर उसने एक समाज में नुमायां कारकर्दगी की। समाजी नजरियात 19वीं और 20वीं सदी के अव्वल के बहुत से इब्तिदाई समाजी नजरियात में तब्दीली, तरक्की, इर्तिका और तरक्की के तस्वुरात बाज़ औक़ात एक ही इस्तिलाह में उलझ जाते हैं, ये यकजा होते हैं। 20वीं सदी के वास्ते में ये इस्तिलाहत तब्दीली और तरक्की को बुनियादी तौर पर जदीदियत के तनाजुर में देखा जाता है। आइए अब तरक्की और समाजी तब्दीली के बारे में कुछ समाजी मुफक्किरीन का तासुरात को देखते हैं। हमने देखा कि एक समाज में कैसे तब्दीली आ गई, और समाज में किन किन चीज़ों पे तब्दीली आ गई, और समाज की किन चीज़ों ने एक इंसान पे अपना गलबा किया, और इस गलबे की वजह से उसने एक नुमाया कारकर्दगी पेश की। हालांकि ये कहना मुनासिब नहीं होगा, जो भी तरक्की हमने देखी शायद उस तरक्की का एक अहम हिस्सा और अहम किरदार हम अपनी जिंदगी में पाते हैं। हम अपनी जिंदगी में तरक्की का वजह यही देख लेते हैं क्योंकि एक तरक्की हुई और उस तरक्की ने एक उरूज पा लिया, और उस उरूज के बाद जब वो एक सतह पर आ गई और हमारे पास वो सतह बन के गई, और उस सतह ने हम पे एक अहम नुमाया किरदार किया। आइए उन मुफक्किरीन के बारे में बात करते हैं
جنہوں نے اپنا اہم کردار نبھایا اور جو اس کردار کو ایک واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ ترقی اور تبدیلی بطور تبادلہ اور بدلتے ہندوستان منطقی طور پر مطالعہ کیسے کریں، ان چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس کچھ سماجیت کے ماہرین اور مفکرین ہیں، اور انہوں نے اپنے باتیں رکھی، اور ان باتوں میں یہ چیزیں عیاں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے سماج میں تبدیلیوں کا آنا اور سماج میں تبدیلیوں کا چلنا کس طرح سے رہا۔ آگسٹ کامٹے پہلے ایک فلسفہ دان ہے جس نے حالانکہ سماجیات کے علم میں ایک اہم کردار کیا۔ آگسٹ کامٹے نے صنعتی انقلاب کے ابتدائی سالوں میں رونما ہونے والی سماجی تبدیلیوں کو ارتقاء عمل کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی۔ آگسٹ کامٹے جو ہے اس نے صنعتی انقلاب کو دیکھا اور انہوں نے ابتدائی سالوں میں رہنمائی ہونے والی سماجی تبدیلیوں کو ارتقائی عمل کے طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ ارتقاء مطلب بتدریج تبدیلی یا مراحل کی ایک سیریز کے ذریعے تبدیل ہے۔ نظریہ ارتقاء اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ معاشرے بہت سے مرحلے سے گزرتے ہیں جو ایک سادہ شکل سے شروع ہوتے ہیں اور ارتقاء کی عمل کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید پیچیدہ ہوتا ہے۔ آگسٹ کامٹے نے ارتقائی تبدیلی کا نظریہ پیش کیا اور عقل کے نشو و نما کے ذریعے ترقی پسند تبدیلی کے نظریے سے بھی منسلک کیا۔ خاص طور پر سائنسی فکر، ان کا خیال تھا کہ انسانی ذہن، انسانی معاشرہ اور انسانی علم سب ترقی اور تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ آگسٹ کامٹے نے کہا کہ جو انسان کا ذہن ہے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے انسان نے اپنے ذہن کا استعمال کیا اور اس ذہن کی وجہ سے انسان نے عروج پایا، اور عروج اس لیے پایا اس نے بہت ساری چیزوں کے تحت تک گیا اور ان چیزوں کے تحت تک گیا اور علم حاصل کیا، اور اس علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس نے اس چیز کو بہت سے کاموں میں استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد ایک حصہ بن گیا اور ایک ترقی بن گئی اور ایک واسطہ بن گیا جس نے ایک اہم کردار شائع کیا۔ خاص طور پر سائنسی فکر یا خاص طور پر ان کا خیال تھا کہ انسانی ذہن، انسانی معاشرہ اور انسانی علم سب ترقی، اور جو انسان کا علم ہے نا، جو انسان کا معاشرہ ہے یا انسان کا ذہن ہے، ان میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سماج میں ان چیزوں کو تبدیلیاں ضروری آتی ہیں، اور کبھی یہ نہیں دیکھا جا چکا ہے کہ ان چیزوں میں تبدیلی نہیں آ گئی ہو۔ مابعدل طبیعتی غیر سائنسی سے مثبت سائنسی، اور دوسرے فلسفہ دان کی بات کریں گے جس کا نام ہربرٹ سپنسر ہے۔ ہربرٹ سپنسر نے انسانی معاشرے کو ایک حیاتیاتی جاندار سماج سمجھا اور اس کی وجہ سے اندر سے تبدیلی کے معنی میں ترقی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی رائے میں سماجی ادارہ زندہ لاشوں کی طرح ہے، اور اس طرح سائنس میں اضافے کے ساتھ ان کی ساختی پیچیدگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسپنر ہربرٹ اسپنسر نے معاشرے اور ایک جاندار کے درمیان اور سماج اور اقتصادی ترقی کے درمیان ایک مشابہت پیش کی، اور جو ہربرٹ اسپنسر تھے اس نے انسانی معاشرے، انسانی سماج، اقتصادیات، ان کے درمیان ایک مشابہت پیش کی، اور اس مشابہت پیش کرنے کے بعد انہوں نے
एक तरक्की का सिलसिला शुरू किया, और इस तरक्की के सिलसिले की वजह से नुमाया तब्दीलियां समाज में आ गई, जो हर्बर्ट स्पेंसर हमें बताते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक फलसफादान आते हैं जिसका नाम इमाइल डर्कहाइम है। इमाइल डर्कहाइम ने एक इर्तिकाई स्कीम के लिहाज से माशरे का तस्वुर किया। उन्होंने समाजी यकजहती की बात की। यकजहती से इसकी मुराद वो इखलाकी अकायद और नज़रियात थे जो माशरी ज़िंदगी में मुश्तरकात की तारीफ करते हैं। डर्कहाइम जो है, उन्होंने एक इर्तिकाई स्कीम के लिहाज से माशरे को तस्वुर किया। उन्होंने समाजी यकजहती के बाद की। यकजहती से इसके मुराद वो इखलाकी अकायद और नज़रियात थे जो माशरती ज़िंदगी में मुश्तरकात की तारीफ करते हैं। एक समाजी इर्तिका पसंद की तरफ इसने राय दी कि सन्नती से पहले के माशरे में मैकेनिकल यकजहती लोगों के दरमियान माहिदे और शिनाख्त पर मबनी थी, जबकि सन्नत के बाद के माशरों में नुमायती यकजहती मुख्तलिफ किस्म के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करने के माहिदे से हासिल होती थी। तनाज़ात को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतय्यद किया जाता है। इदारा जाती इंतज़ामात डर्कहाइम कहते हैं, जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहते हैं, जिसे मैकेनिकल यूनिटी भी कहते हैं, और उसे दूसरा ऑर्गेनिक यूनिटी भी कहते हैं या ऑर्गेनिक यकजहती भी कहते हैं। डर्कहाइम कहते हैं कि पहले ज़माने का जो दौर था वो ऐसा दौर था कि वहां पे सारी चीजें एक जैसी थी, किसी चीज में तब्दीली नहीं थी, सारी चीजें यकसा थी। और सारी चीजें यकसा होने की वजह से लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि उन्हें हर एक चीज मैसर था और एक मफाहिमत चल रही थी, क्योंकि कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सब चीजें थी। तरक्की का मरहला इतना नहीं था कि वहां पे एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत पड़े। लेकिन फिर भी इनमें मफाहिमत थी, फिर भी इनमें यकजहती थी, फिर भी इनमें जो आपस में एक किस्म की यकजहती थी। लेकिन समाज चल रहा था, इसी यकजहती की वजह से समाज आगे बढ़ रहा था। डर्कहाइम कहते हैं कि आज के दौर में समाज में भी यकजहती है, हालांकि समाज में नुमाया तब्दीली आ गई, लेकिन समाज में नुमाया तब्दीली आ गई मगर फिर भी एक यकजहती है। वो किस तरह से यकजहती है? वो कहते हैं एक इदारे में 10 लोग काम करते हैं, 10 लोग 10 शोबों में हैं और 10 शोबे हैं, और ये इस किसी चीज को, किसी काम को अंजाम देते हैं। डर्कहाइम कहते हैं कि एक शोबा दूसरे शोबाजात पर डिपेंडेंट है। जिस तरह से हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बाद स्टूडेंट है, फिर टीचर है, और एक किस्म का एक लाहे अमल है जिसे करिकुलम भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें, अगर यूनिवर्सिटी ना हो तो दो असातिज़ा और शागिर्दों के बीच जो है फिर मफाहिमत नहीं हो सकती। अगर शागिर्द नहीं हो तो मफाहिमत नहीं हो सकती। तो इसीलिए हालांकि इनमें इख्तिलाफात हैं और इनमें इख्तिलाफात हैं, लेकिन इख्तिलाफात इन चीजों को अया नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे में मबूस है। मबूस इसलिए है क्योंकि एक इदारा दूसरे इदारा जात पे काम करने के लिए एक दूसरे पे फाइल है।
اور ان کا فائل ہونا ایک سماج کو چلانے میں ایک اہم کردار کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں انتظامات، ادارہ جاتی انتظامات قبل از سنتی معاشروں میں محنت کی تقسیم تقریباً غائب تھی، جبکہ جدید معاشروں میں یہ انتہائی ماہر اور واضح ہے۔ اس نے سماجی تبدیلیوں کو اخلاقیات کے بندھنوں میں تبدیلی کے نتیجے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کی، جسے اس نے سماجی یکجہتی کا نام دیا۔ انہوں نے سماجی ارتقاء کے عمل پر بھی زور دیا۔ ان کے مطابق نمایاتی غذا کے طور پر معاشروں کے کام کرنے کے طریقوں میں تبدیلیوں کا سائنسی طرز پر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے آج کے دور کی محنت کش زندگی میں، اس محنت کش زندگی میں کام کو بانٹا جا چکا ہے۔ جس طرح سے میں نے ابھی کہا، ایک مثال دی سکول کی، یونیورسٹی کی، کالج کی، میں نے کہا یہ مثال ایک اس طرح کی مثال ہے جہاں پہ ایک حصے کو دوسرے حصے پہ مبعوث رہنا پڑتا ہے، اور مبعوث رہنے کے بعد پھر کوئی کام ہو سکتا ہے، اور مبعوث ہونے کے لیے ایک انسان کو مجبوری ہے کہ وہ یکجہتی رکھے۔ انہوں نے جو ایمائل ڈرکھائم تھے سماجی ارتقاء کے عمل پر بھی زور دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ سماج کامیاب ترین بنے، اور انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ کس طرح سے سماجی ارتقاء ہو۔ ان کے مطابق نمایاتی غذا کے طور پر معاشروں کے کام کرنے کے طریقوں میں تبدیلیوں کا سائنسی طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور فلسفہ دان آتا ہے جس کا نام میکس ویبر ہے۔ میکس ویبر نے سرمایہ داری پر اپنے مطالعے کے تناظر میں ترقی اور تبدیلی کے سوال کا جائزہ لیا۔ ان کے مطابق ثقافت، لوگوں کے عقائد اور اقدار ترقی کا کلیدی عنصر ہے۔ ڈرکہیم کے برعکس اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ لوگوں کے مذہبی اور اخلاقی عقائد میں ایسا کیا ہے جس نے اسی معاشروں کو قابل بنایا ہے، جو اس طرح کی تکنیکی عطا کے ساتھ شروع ہوئے تھے اور بالکل مختلف طریقوں سے ترقی کر سکتے ہیں۔ اس نے سرمایہ داری پہ خاص زور دیا، اور اس نے کہا کہ اپنے مطالعے کے تناظر میں ترقی اور تبدیلی کے سوال کا جائزہ لیا۔ ان کے مطابق جو ثقافت تھی، لوگوں کے عقائد تھے، لوگوں کے اقدار تھے، ترقی کے کلیدی عنصر تھے۔ ڈرکہیم کے برعکس اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ لوگوں نے مذہبی اور اخلاقی عقائد میں ایسا کیا کیا کہ جسے ایسے معاشرے کو قابل بنا دیا۔ پھر بات ہوتی ہے کارل مارکس کی۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے ڈرکہیم اور ویبر کے برعکس دلیل دی۔ یہ ان کے برعکس دلیل دیتے تھے، اور انہوں نے ان کے برعکس دلیل دی۔ کیا تھی؟ کہ سماجی تبدیلیاں اور ترقی کے عمل ان کے فطرت میں بتدریج اور ارتقاء نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے میں طبقات کے درمیان مفادات کے تصادم کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پر معاشرے کے پیداواری صلاحیت اور اس کی تقسیم کے درمیان عدم توازن کے بارے میں بات کی۔ اس کے ارکان کے درمیان سامان اور خدمات، لہذا اس نقطہ نظر کے مطابق سماجی تبدیلیاں ممکنہ جدوجہد اور بنیاد پرستی سے جنم لیتی ہیں۔ طبقاتی جدوجہد کو سماجی تبدیلی اور ترقی کے محرک قوت کی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔
तरक्की और तब्दीली बतौर जदीदियत। मॉडर्निटी में तरक्की और तब्दीली क्या है? विल्बर्ट मोर एक फलसफेदान थे, ने समाजी तब्दीली को मुकम्मल तब्दीली समझा। एक रिवायती या मुकाबिल जदीद माशरे को टेक्नोलॉजी पर मुनहसर समाज में तब्दीली का निज़ाम किया। आमतौर पर तरक्की याफ्ता इक्तिसादी तौर पर खुशहाल में पाई जाती है और मगरबी दुनिया की निस्बतन सियासी तौर पर मुस्तहकम अक़वाम। इसने बयान किया सनतकारी के अवामी शराइत जिनमें इक़दार में तब्दीली शामिल हुए, इदारे, तंजीमें और महरकात जदीदियत के मुताबिक नज़रिए की तरक्की माशरे के अंदर से होती है और बुनियादी तौर पर इसकी पैरवी करती है। तमाम माशरों में एक ही रोशन तरक्की का आखिरी नतीजा के मुताबिक जदीदियत के नज़रिए साजों के नज़दीक खुशहाली और रिश्तेदारी सियासी इस्तेहकाम है। ड्यूड मैककेलेंडर ने मैक्स वेबर की तरह इस बात पर जोर दिया कि अंदरूनी अवामिल जैसा कि अफराद के इक़दार और महरकात शामिल देते हैं, उन्होंने इक़दार और महरकात शक्ल देने के मौके फराहम करते हैं। इनकी अपनी किस्मत इस तरह पसमानदगी, गरीबत, ग़िज़ाई किल्लत के मसाइलों, गैर रिवायती सोच से जुड़े हुए हैं। लिहाजा तालीमी प्रोग्राम और तकनीकी इमदाद जिसका मकसद ज़रूरत को पढ़ना है, पसमानदा इलाकों के लोगों के हुसूल के लिए इनके हल की ज़रूरत है। मसाइल कामयाबी की ज़रूरत के बारे में मैककेलेंडर का ख्याल इसको वाज़ेह करता है। अवामी तौर पर इंसानी तब्दीली और सनतकारी में मोहरिक क़ुव्वत का नज़रिया समाजी तब्दीलियों के एक ख़ास मामले के तौर पर अमल है। इसने ये नतीजा अखज़ किया कि अमल के ज़रिए जदीदियत या तरक्की हासिल की जा सकती है। सकाफत, नज़रियात और टेक्नोलॉजी को फैलाव जो चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन तहवीरी के नकायदेन एजी फ्रैंक ने राय दी कि जदीदियत के नज़रियात पॉलिसी के नुक्ते नज़र से नाकामी है, क्योंकि नक़वा सही तरीके से समाजी और माशी अमल की इकसाम की वजाहत करने में नाकाम रहते हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक में काम कर रहे हैं कि मगरिबी मॉडल को मुस्तरद करना तरक्की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ज़रूरियात नहीं कि तरक्की हो, तमाम माशरों में पाए जाते हैं अगर वो इक्तिसादी पॉलिसियों और पार्लिमानी इख्तियार करे। मगरिब के तर्ज पर जमहूरियत का शोर होना। लिहाजा इस बात पे हमें ये चीज़ मिल रही है कि जो भी बातें हो रही है, एक मगरिबी मॉडल ने एक नुमाया कारकर्दगी अता की। जो भी फलसफेदान हमारे पास आए, चाहे वो इमाइल डर्कहाइम हो, चाहे वो वेबर हो, चाहे वो हर्बर्ट स्पेंसर हो, चाहे वो ऑगस्ट कॉम्टे है, तो उन्होंने इस बात पे यही जोर दिया कि जो तरक्की है वो समाज में है और समाज में तरक्की आ रही है
اور سماج کی ترقی یہ ضروری نہیں ہے کہ کامیابی کی طرف لائے. سماج کی ترقی ایک انسان کو زوال کی طرف بھی لاتی ہے. اور بہت سارے ایسے مثالات ہمارے پاس ہیں جس نے بہت سارے قوموں کو زوال میں لایا. کیونکہ جب ایک سماج ترقی کرتا ہے وہ بہت سارے چیزوں کو اپنے آیا نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ اسی چیز میں چلتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، میری ترقی ہو رہی ہے، لیکن اس کے دوسرے عناصر پر کیا اثر رہتا ہے وہ اس بات پہ بات نہیں کرتا ہے. اس کے بعد بھی جب ہماری بات ہوتی ہے ثقافت کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، تمدن کے بارے میں، جو بھی ہمارا کلچر ہوتا ہے، جو بھی ہماری ثقافت ہوتی ہے، اس میں ہمارے پرانے لوگ تھے، جو ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ تھے، جو ہمارے ساتھ رہ رہے تھے، جن کے ساتھ ہماری زندگی رہی ہے، ہم ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی چیزوں کو دیکھ کر ہم قیاس لگاتے ہیں کہ کس حالات کا سماج تھا جب ایک دور تھا، جب اس دور میں یہ سماج کا اہم کردار تھا کہ سماج ایک اہم کردار سے چل رہا تھا. اور یہی وہ دور ہے جب ایک انسان اس سماج کو دیکھ کر بہت ساری تبدیلیاں اپنے آپ میں پیدا پاتا ہے. یہی وہ وقت ہے جب ہم بات کرتے ہیں، اور ہمیں بات کرنی چاہیے ان لوگوں کی بھی جن کو خوراک کی ضرورت ہے، جو پسماندہ علاقے ہیں، جو ترقی سے پچھڑے ہوئے ہیں، اور ان پہ ایک اہم زور کرنا ضروری ہے. کیونکہ میک کیلنڈن نے میکس ویبر کی طرح اس بات پر زور دیا کہ اندرونی عوامل جیسا کہ افراد کی اقدار اور محرکات شکل دینے کی موقع فراہم کرتی ہے. ان کی اپنی قسمت اس طرح پسماندگی، غریبیت، غذا قلت کے مسائل غیر روایتی سوچ سے جڑے ہوئے ہیں. لہذا تعلیمی پروگرام اور تکنیکی امداد جیسے کا مقاصد ضرورت کو بڑھاتا ہے. یہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو بڑھایا جائے، اور تعلیمی نظام اور ٹیکنالوجی امداد کو بڑھایا جائے. کیونکہ تعلیمی نظام پہ اس لیے غور کیا جاتا ہے، جب تعلیمی نظام ہو تو لوگ غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی کوشش کریں گے. جب غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک انسان بہت سارے نقصانات سے بچتا ہے. کیونکہ تعلیم وہی چیز ہے کہ جب ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے اس کا جو معیار ہے وہ بدل جاتا ہے، اس میں نمایاں تبدیلی آتی ہے اس کے کردار میں. اور یہی وہ وجہ ہے جب یہ نوجوان یا کوئی بھی بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ اس چیز پہ غور دیتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور وہی چیز جو غلط ہے اس کو وہ ترک کر دیتا ہے اور وہ صحیح چیز کر پاتا ہے. اور جب وہ صحیح چیز کر پاتا ہے اور اسی صحیح چیز کی وجہ سے وہ بہت ساری غلط فہمیوں سے باہر آتا ہے اور بہت سارے نقصانات سے باہر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے عوامی طور پر سماجی تبدیلیاں اور صنعت کاری میں محرک قوت کا نظریہ تبدیلیوں کا ایک خاص معاملہ ہے. اس نے یہ نتیجے اخذ کیا کہ عمل کے ذریعے جدیدیت یا ترقی حاصل کی جا سکتی ہے. ثقافت نظریہ اور ٹیکنالوجی کو پھیلا. اس نے یہی کہا کہ اگر ہم صنعت کاری کو بڑھائیں، اگر ہم ٹیکنالوجی کو بڑھائیں، اور اگر ہم تعلیم کو بڑھائیں، اور تعلیم کو بڑھانے میں پھر انسانوں میں عمل آئے گی. انسانوں میں عمل آنے کے بعد جو ہی ایک انسان میں عمل آئی تب وہ کوئی نمایاں کارکردگی کرے گا، اور نمایاں کارکردگی کے بارے میں پھر
वो गलत और सही में फ़र्क करेगा, और गलत और सही को फ़र्क करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि उसको नुकसान नहीं होगा। लिहाजा एक कौम के लिए तालीम का ज़रूरी है, और एक कौम तालीम की वजह से बदल सकती है। नमस्ते, आपका शुक्रिया।